بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ہمارا آج تیسرا سیشن ہے اور تیسرا سیشن فاسٹنگ ان ادر ریلیجنز، دیگر مذاہب میں روزہ، یہ ہے ہمارا عنوان۔ ہم آہستہ آہستہ اس پورے موضوع کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روزے کے اوپر فلسفیانہ بحث کرتے ہوئے بات چیت اس پر ہو رہی ہے ہماری۔ تو روزہ کیسے باطن کی تربیت کرتا ہے، اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کچھ لیکچرز آپ لوگوں کو بہت زیادہ بورنگ لگے، کچھ لیکچرز بہت زیادہ آپ لوگوں کو دلچسپ لگیں، لیکن یہاں پر دلچسپ لگنے کے لیے، اچھا فیل کرنے کے لیے مت بیٹھیے گا۔ یہاں پر آپ لوگ اس لیے بیٹھیے تاکہ آپ لوگ الصوم کو سمجھیں، اس کے فلسفے کو سمجھیں، اور جب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو مجھے پلیز بتائیے۔ مذاہب عالم میں روزہ اور اسلام میں روزہ، ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک تقابلی، علمی اور تحقیقی جائزہ۔ جب ہم انسانی تاریخ کے اوراق الٹتے ہیں، دیکھتے ہیں انسانی ہسٹری، تو ہمیں یہ بات بہت واضح ہو کر سمجھ میں آتی ہے کہ امساک یعنی خود کو روکنے کا جو عمل ہے، یہ صرف مذہبی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی شعور کی بیداری اور انسان کی ترقی کا ایک عالمی مظہر ہے۔ ایک ایسی چیز ہے جو گلوبل ہے، بین الاقوامی ہے۔ قدیم یونان کے حکماء سے لے کر ایشیا کے صوفیاء تک، اور ماڈرن سائنس کی لیبارٹریز سے لے کر آسمانی مذاہب کی عبادت گاہوں تک، بھوک اور پیاس کو اختیار کرنا، فاسٹنگ کرنا، روزہ رکھنا ہمیشہ سے انسانی تاریخ میں جسمانی پاکیزگی، تطہیر، صفائی، ذہنی جلا، روحانی ترقی اور بالیدگی کا ہمیشہ سے اس کو ذریعہ سمجھا گیا۔ لیکن مختلف مذہبوں، مختلف فلسفوں، مختلف عقیدوں میں اس عمل کو، اس امساک کو، اس فاسٹنگ کو مختلف شکلوں میں رکھا گیا، مختلف مقاصد کے لیے کیا گیا، مختلف طریقوں میں اس کو ڈھالا گیا۔ کہیں دیوتاؤں کی خوشنودی کے ذریعہ اس کو مانا گیا، کہیں گناہوں کا کفارہ اس کو سمجھا گیا، کہیں یہ نروان کے حصول کی سیڑھی سمجھی گئی، تو کہیں محض جسمانی صحت اور لمبی عمر کے لیے اس کو ایک سائنسی نسخہ مانا گیا۔ کس کو؟ الامساک، یعنی فاسٹنگ، روزہ اور خود کو روکنے کے عمل کو۔ آج ہم جن مذاہب کے بارے میں یہاں پر پڑھیں گے، ہندو مت ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، بدھ مت ہے، جین مت ہے، سکھ مت ہے، اور اس کے علاوہ ایتھزم ہے۔ موجودہ زمانے میں جو سیکولر طبقہ ہے، ان کے بھی افکار کا جائزہ لیں گے کہ وہ اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارا مقصد یہاں پر تعصبانہ انداز میں تنقید کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک تقابلی جائزہ ہے، ایک علمی تحقیقی جائزہ ہے۔ تو ہم غیر جانبدارانہ، بہت گہرائی اور عمیق انداز میں کرٹیکل جائزہ لیں گے، ایک تنقیدی جائزہ لیں گے۔ ہماری جو تحقیق ہے، ہمارا جو آج کا موضوع ہے،
اس کا بنیادی محور یعنی جس کے گرد یہ گھومے گا وہ یہ ہے کہ یہ ان تمام نظاموں کے درمیان میں کیا چیز سملر ہے، کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز خراب ہے، چاہے وہ سائنسی ہو، چاہے وہ اخلاقی ہو، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، ان سب کو ہم دلائل کی روشنی میں دیکھیں گے، ثابت کریں گے، سمجھیں گے، اور پھر اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو، اس کے نصاب کو، اس کے روزے کو، اس کے فلسفے کو سمجھیں گے، اور پھر ہمارے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں اور بیاں ہو جائے گی کہ اسلامی روزہ، اسلامی صوم کا جو ماڈل ہے وہ اپنی جامعیت میں، اپنے توازن میں، فطرت سے ہم آہنگی میں اور اثر انگیزی میں، یعنی انسانی زندگی پر اثر انداز ہونے کے اعتبار سے وہ گولڈ سٹینڈرڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ اسلامی ماڈل اپنی تمام نقائص سے، اپنی تمام خلاؤں کو یہ پر کرتا ہے، اور دیگر مذہبوں، دیگر نظریات، دیگر عقائد، دیگر رسومات کے نظاموں کے سامنے سب سے بہتر ماڈل ہے۔ مشرقی مذاہب، مشرقی مذاہب کا مطلب دنیا کے مشرقی علاقوں میں، ایسٹ جو جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں ان علاقوں میں روزے کے تعلق سے کیا نظریات ہیں ان کے، سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو مشرقی مذاہب ہیں خاص طور پر ان کی جڑیں بر صغیر ہندوستان، پاکستان کی بہت پیاری اور زرخیز زمین میں پیوست ہے، اور اتنی عمیق، اتنی گہری، اتنی پیوست ہے یہ کہ یہ ہر دور میں، ہر دن، ہر موقع پر، ہر سال، ہر برس میں، ہر صدی میں ریاضت اور اپنی نفس کشی کی ایک طویل تاریخ رکھتی ہے۔ اپنے آپ کو ختم کرنا، مارنا، یعنی خود کو جھکانا۔ لیکن اگر ہم ان مذاہب کا اور ان کے اندر جو تصورات ہے اس کا باریک بینی سے جائزہ لیں گے تو ہمیں نظر آئے گا، ہمیں بہت صاف طور پر یہ نظر آئے گا کہ ان سارے کے سارے عقائد، نظریات اور طریقوں میں شدت پسندی ہے، رسمیت ہے، عملیت کچھ نہیں ہے۔ اور اگر رسمیت اور عملیت دونوں نظر آ رہی ہے تو دونوں کے اندر ایسی عجیب کشمکش ہے کہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہندوازم کو، ہندو مت۔ ہندوازم میں روزے کو کیا کہتے ہیں؟ ورت کہتے ہیں، برت کہتے ہیں، اپاس کہتے ہیں، یا اپواس کہتے ہیں۔ دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک مذہب ہے یہ جو ورت ہے یا اپواس ہے، یہ سنسکرت کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے خدا کے قریب ہونا، خدا کے قریب رہنا، یا ایک روحانی وعدہ کرنا، روحانی عہد کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہندوازم میں بھی روزے کو روحانی چیز سمجھی جاتی ہے۔ لیکن ہندوازم میں روزے کی کوئی ایک متعین اور یونیورسل فارم موجود نہیں ہے، عالمگیر کوئی شکل نہیں ہے اس کی۔ چاند کی تاریخوں میں، ہفتے کے کسی مخصوص دن میں، جیسے رکھ لیا جاتا ہے شیو جی کے لیے سالانہ تہوار، نوراتری، شیوراتری، کروا چوتھ وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کے لیے وہ رکھ لیتے ہیں۔ یونیورسل حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کا بنیادی فلسفہ دیکھیں کہ یہ رکھا کیوں جاتا ہے، کیا ہے، مطلب خدا کے قریب رہنا اور روحانی عہد کرنا، یہ تو ٹھیک ہے،
نام ہے اس کا، لیکن فلسفہ کیا ہے، رکھا کیوں جاتا ہے؟ تو ہندوازم میں روزے کا بنیادی جو فلسفہ ہے وہ ان کے نزدیک ہے، ان کے الفاظ میں کرما، یعنی کرما کے چکر سے نجات اور جسم اور روح کی پاکیزگی کے حصول کے لیے یہ لوگ اپواس یا ورت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھوکا رہنے سے انسان اپنے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اپنے دیوتاؤں کو خوش کر دیتا ہے، اس وجہ سے ہم ورت رکھتے ہیں۔ بعض روزے بھگوانوں کے لیے نہیں ہوتے، جیسے کروا چوتھ ہے، وہ خالص ازدواجی وفاداری، شوہر کی لمبی عمر کے لیے رکھے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ روحانیت ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر، اور سماجی رسم میں بدل جاتا ہے روزہ۔ کیا میں اتنی بات سمجھا پایا؟ ہندوازم میں روزہ اور اس کا فلسفہ سمجھ میں آیا؟ یہ جو تصورات ہیں اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں روحانی اعتبار سے بھی، اور اگر کوئی روحانیت کو نہیں مانتا تو میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی بے تحاشا خرابیاں ہیں اس کے اندر۔ ایک بہت بڑا جھول نظر آتا ہے اس کے اندر، کہیں نیوٹریشنل امبیلنس اس کے اندر نظر آتا ہے، کہیں خاص طور پر صرف ریچول اس میں نظر آتی ہے۔ نام بہت اچھا ہے اس کا، ورت، مقصد ہے طہارت، پیٹ کو آرام دینا، لیکن عملی طور پر یہ فیسٹنگ بن جاتی ہے، فاسٹنگ نہیں، فیسٹنگ بن جاتی ہے، ضیافت بن جاتی ہے، وہ بن چکی ہے۔ ہوتا کیا ہے، ورت کے دوران یہ لوگ کیا کرتے ہیں، گندم ہے، چاول ہیں، دالیں ہیں، یہ چیزیں نہیں کھاتے۔ وہ ساری چیزیں ان کے ورت میں ممنوع قرار دی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں وہ نہیں کھا سکتے، لیکن وہ لوگ اس کے متبادل کے طور پر میوے جات کھاتے ہیں، پھلاری والی چیزیں، پھل، یہ ان غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ چیز اگر ہم دیکھیں تو میں نے آپ لوگوں کو روزے کے بارے میں کل بتایا، روزے کے بارے میں پرسوں بتایا، وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہوتا جو مقصد حاصل ہونا ہے۔ بھئی بھوکا رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو ممنوع قرار دے دو اور دوسری چیزیں بس تھورتے جاؤ۔ تو یہ گندم چاول دالوں کو چھوڑ کر پھلوں کو غذا کے طور پر استعمال کرنا اور کہنا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ روحانی اعتبار تو چھوڑ دو، صحت کے اصولوں کے بھی منافی ہے۔ مثال کے طور پر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک وہ چیز ہوتی ہے نا، ساگودانہ یا سابودانہ کہتے ہیں اسے، آپ لوگوں کے پاس ملتا ہے یا نہیں ملتا مجھے نہیں پتا، آلو ہے، شکر ہے، جی سر ملتا ہے ساگودانہ۔ جی جی، اس کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور اگر ہم طبی ماہرین کی نظر سے اس کو دیکھیں، غذائی سائنسدانوں کے مطابق اگر اس کو دیکھیں تو یہ غذائیں انتہائی 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 مضر ہیں ایسی حالت میں کھانے کے لیے۔ ہائی گلائسیمک انڈیکس رکھتی ہیں یہ چیزیں، ساگودانہ ہے، سابودانہ ہے، جو مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے۔ سٹارچ اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، خالص ترین شکل میں ہوتا ہے۔ خون میں جب شوگر کی سطح اچانک اور خطرناک طریقے سے بڑھ جاتی ہے تو انسولین سپائکس پیدا ہونے لگ جاتی ہیں، صرف اسی کا انٹیک ہو رہا ہے تو سوچو جسم کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تو تحقیق ہندوازم کے ان اپواس اور ان ورتوں پر کی گئی تو پتہ چلا کہ ورت کے دوران استعمال ہونے والی یہ تلی ہوئی غذائیں اور یہ مٹھائیاں، یہ ساگودانہ، یہ سٹارچ، یہ ہائی گلائسیمک انڈیکس والی چیزیں انسان کے اندر انفلیمیشن، سوزش پیدا کر دیتی ہیں، جو کہ روزے کے مقصد کے بالکل برعکس ہے، بالکل برعکس۔ الٹا اس سے انسان ڈائبٹیز کا شکار ہو جاتا ہے، زہر قاتل ثابت ہوتی ہے یہ انسان کے لیے چیزیں، میٹابولک ڈیزاسٹر بولیں یا پتہ نہیں
روزہ رکھا جاتا ہے سائنٹسٹ کے ذریعے کے نزدیک میٹابولک ریسٹ کے لیے، کہ انسان ٹھیک ہو جائے، میٹابولزم صحیح ہو جائے اس کا. یہاں پر تو میٹابولک ڈیزاسٹر ہو رہا ہے اس کے لیے. رسمیت بہت زیادہ غالب ہے، روحانیت بس برائے نام ہے. اکثر اوقات یہ روزے نا صرف فوڈ ایکسچینج کے طور پر استعمال ہوتے ہیں کہ بس یہ نہیں کھاؤ وہ کھاؤ، روٹی چھوڑ دو حلوہ کھاؤ. اس سے کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس، وہ لوگ کچھ نہیں کھاتے، صرف جوسز پیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، پھل کا استعمال کرتے ہیں تو صرف جوسز پیتے ہیں. تو یہ روزہ تو نہ ہوا نا، اسی لیے وہ ہے. سر ہندوازم میں سب ہندو ہی اسی طرح سے روزہ رکھتے ہیں یا کوئی ایک کلاس ہے جو اس سے ڈیفرنٹ بھی رکھتے ہوں گے؟ صحیح والا روزہ ہے. میں نے آپ کو شروع میں ایک بات بتائی. کیا بتائی؟ میں نے آپ کو کہا کہ اس کا کوئی یونیورسل فارم نہیں ہے. یاد ہے؟ جی کوئی متعین یا عالمگیر حیثیت اس کی موجود نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے، کوئی یونیورسل فارم نہیں ہے کہ بھائی سب ایسے ہی رکھتے ہیں. ہر کسی کا اپنا اپنا ہے. ٹھیک ہے، جو مشہور چیزیں اس کو سامنے رکھ کے آپ کے سامنے بات پیش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اگر آپ صرف میری آج کی بات سنو گے نا، آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا اسلام کتنا منظم مذہب ہے. دیکھو، ایک مذہب ہے، 100 بلین لوگ اس کے ماننے والے ہیں، لیکن ان بیچاروں کے پاس اپنے ایک ریچول یا اپنے ایک ریلیجس کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر وہ کھل کر بات کر سکیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی یونیورسل فارم ہی نہیں ہے. اور اگر کسی بچے سے پوچھ لو، مسلمان بچے سے، کہ روزہ کیا ہوتا ہے، تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہے، تو چاہے وہ ترکی کا ہو یا پاکستان کا، انڈیا کا ہو یا انڈونیشیا کا، ملیشیا ہو یا رشیا کا، جہاں کا بھی ہو، وہ مسلمان یہی کہے گا کہ سحری کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں، درمیان میں کچھ نہیں کھاتے، رات میں تراویح پڑھتے ہیں، رمضان میں رکھتے ہیں، 1 مہینے کے لیے رکھتے ہیں، 29 یا 30 دن ہوتے ہیں، چاند دیکھ کے شروع کرتے ہیں، چاند دیکھ کے ختم کرتے ہیں، اس کے بعد عید آتی ہے. کیا یہ یونیورسل فارم نہیں ہے؟ بولیں آپ. جی بالکل. ہاں جی، یہ بڑی جی بات سر ہے، بہت بالکل. بہت بڑی بات ہے. چلیے ہم آگے آتے ہیں، جین مت میں دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. جین مت مشہور ہے اہمسا کے لیے. اہمسا ہندی ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے عدم تشدد، مطلب نان وائلنس. شریف شہزادے ہیں یہ لوگ بظاہر. ٹھیک ہے، کہتے ہیں لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، مارو نہیں، توڑو نہیں. پتہ نہیں ان کے گھر میں چور آ جائے تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ. کہتے ہوں گے سب لے جا بھائی، ہم مارنے توڑنے والے نہیں ہیں. بہرحال یہ اہمسا کے عدم تشدد کے فلسفے کے لیے مشہور ہے. روزے کے معاملے میں دنیا کا سب سے سخت ترین مذہب سمجھا جاتا ہے یہ. ان لوگوں کے پاس روزے کا تصور صرف بھوک پیاس نہیں ہے. ان لوگوں کے پاس روزہ مطلب کھانا پینا چھوڑ دیا تو بس چھوڑ دیا، ختم، مرنے تک چھوڑ دو، اب زندگی کے خاتمے تک چھوڑے رکھو. اللہ اکبر. ان لوگوں کے اندر کچھ روایتیں موجود ہے، سنتھارا کے نام سے، سلی کھنا کے نام سے. عجیب سی روایت ہیں یہ دونوں روایات، جس کے اندر یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور رکھتے رکھتے موت سے گلے لگا لیتے ہیں، آہستہ آہستہ کھانا پینا مکمل چھوڑ کر. اور خاص طور پر یہ کام اس وقت شروع کرتے ہیں جب ان کے زندگی کا کوئی مقصد پورا ہو جاتا ہے، یا وہ بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، یا کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ سنتھارا والا کام کرتے ہیں. عجیب بات ہے. اب اگر ہم دیکھیں
ان کے فلسفے کو دیکھیں، جین مذہب کے جینزم کے فلسفے کے مطابق یہ خودکشی نہیں ہوتی، بلکہ یہ جسم سے روح کی شعوری طور پر علیحدگی ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک کیا ہے؟ یہ خودکشی نہیں ہے، کیا ہے؟ جسم اور روح کے رشتے کو جانتے بوجھتے انٹینشنلی آپ علیحدہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اور آگے یہ لوگ جی کہتے ہیں، آگے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ ان سے سوال کیا جائے تو یہ بولتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ کرما کا جو بوجھ ہوتا ہے اس کو مکمل طور پر ختم کرنے یا اس سے مکتی حاصل کرنے کے لیے، میں ہندی لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ان لوگوں کے ٹرمز ایسے ہیں، مطلب اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ بالکل انسان لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا یا بہت بوڑھا ہو گیا یا اس نے بڑا مقصد پورا کر لیا تو اب اس کا کام ہی کیا ہے؟ بس آہستہ آہستہ کھانا پینا چھوڑو اور مکتی حاصل کرو۔ یہ لوگ اسے انتہائی مقدس عمل سمجھتے ہیں اور بہت پرسکون انداز میں اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ بہرحال اگر ہم اس کا تنقیدی جائزہ لیں تمیز سے، بغیر جانبدارانہ طور پر، تو انسان کی عقل کیا کہتی ہے؟ اخلاقیات کے خلاف ہے۔ بھائی یہ کیا مطلب ہے؟ بھائی ایک انسان لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا تو اس کو اب کھانا پینا چھڑا دو گے تم؟ کیا انسان کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا تو وہ کھانا پینا چھوڑ دے گا؟ دماغ ہے تمہارے پاس؟ قانون کے بھی خلاف ہے یہ۔ انسانی حقوق کے تناظر میں دیکھا جائے تو عجیب غریب شدید قسم کے سوالات جنم لیں گے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی سر اگر ایسا ہی ہے۔ آپ ذرا سوچے، اگر دنیا میں جینزم کی بادشاہت شروع ہو جائے، اس کی کنگڈم ہے، اس کا ایرا چلنا، اس کی ڈائناسٹی شروع ہو جائے، اب وہ اپنا مذہب سب پر تھوپ رہا ہے، کتنا مشکل ہو جائے گا دنیا میں انسانیت کے لیے جینا۔ وہ کہیں گے بس مکتی حاصل کرو، بس کھانا پینا چھوڑو، جو نہیں چھوڑیں گے ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، ہے نا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ قانونی ڈھانچے کے جی خلاف سر ہو جائے گا مسئلہ۔ انسانیت کے لیے یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ عقل، چھوٹی موٹی عقل بھی نا اس بات کو سمجھتی ہے۔ راجستھان میں 2015 میں ہائی کورٹ میں ایک ہسٹوریکل فیصلہ سنایا گیا، اس کے اندر یہ سنتھارا کو نا بالکل یہ کہہ دیا گیا کہ یہ غیر قانونی چیز ہے اور یہ خودکشی کے مترادف ہے، لہٰذا یہ نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو۔ بہرحال عجیب ہے، خود کو مارتے ہیں، روحانیت کے نام پہ جسمانی تشدد کرتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے رائٹ ٹو لائف ہے اور یہ رائٹ ٹو ڈیتھ کہتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ناقابل عمل ماڈل پیش کرتا ہے جین مت روزے کے اعتبار سے، کوئی اسے قبول نہیں کر سکتا، ناقابل تقلید ہے، اس کو نہیں بنایا جا سکتا رول ماڈل۔ کسی بھی مذہب کا مقصد زندگی گزارنے کا راستہ دکھانا ہوتا ہے، زندگی ختم کرنے کے طریقے نہیں بتانے ہوتے۔ ایک سسٹینیبل سوشل سسٹم کی بنیاد رکھتا ہے کوئی بھی مذہب، سروائیول کے طریقے بتاتا ہے۔ یہ تو بقا کی فطری چیز کے خلاف ایک فکر پیش کر رہا ہے کہ اس کو کہاں سے قبول کریں گے۔ اس کے بعد آتا ہے بدھزم، بدھ مت۔ گوتم بدھ کے ماننے والوں کا یہ مذہب ہے۔ ہوا یہ تھا کہ گوتم بدھ نے اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں بہت سخت ترین فاقہ کشی کی تھی۔ ان کے سورسز میں ایسا ملتا ہے، میں نے نہیں دیکھا ان کو رکھتے ہوئے، اور عجیب و غریب قسم کی مشقیں انہوں نے کی، مشقتیں اٹھائی، اتنے زیادہ ریاضتیں انہوں نے کی کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے۔
پھر بعد میں ان کو احساس ہوا کہ جسم کو تکلیف دے کر ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، تو انہوں نے کیا کیا، درمیانہ راستہ اختیار کر لیا اور اسی کی تلقین کی انہوں نے۔ کیا کرتے ہیں وہ بدھ مت میں خاص طور پر، ان کے پاس جو مذہبی پیشوا یا مذہبی لوگ ہوتے ہیں نا، جس کو وہ لوگ کہتے ہیں بھکشو، مونکس کہہ سکتے ہیں ہم ان کو انگلش میں، دوپہر کے بعد کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پورا کھانا نہیں چھوڑتے، ٹھوس غذائیں کھانا چھوڑتے ہیں، یعنی نا ہیوی میل نہیں لیتے، اور اگلی صبح تک ایسا ہی کرتے ہیں۔ اسے وہ لوگ کہتے ہیں وکال بھوجنا، پرہیز۔ اب اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ ایسا ہے کہ درمیانہ راستہ لگ رہا ہے نا، کتنا اچھا ہے کہ واؤ، دوپہر تک جم کے کیا تھا وہ ٹھوس لو، اور اس کے بعد پھر کچھ بھی مت کھاؤ یا تھوڑا تھوڑا کھاؤ، ہلکی ہلکی غذائیں لو، درمیانہ راستہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بدھ مت میں یہ روزہ اور اس کا تصور اور یہ طریقہ صرف ان کے بھکشوؤں تک محدود ہے، یعنی صرف مذہبی لوگوں تک محدود ہے۔ بدھزم کو ماننے والے کسی اور دوسرے انسان کے لیے یہ چیز ہے ہی نہیں، یہ منظم نظام ہی نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ ہی نہیں ہے کہ جو ان کی پوری کمیونٹی کو یکجا کر سکے، کوئی ایسی عبادت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف رہبانیت ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، مطلب صرف وہی یہ کام کر سکتا ہے ان کے نزدیک جو مذہبی انسان ہے، باقی دوسرے لوگ نہیں، اور اگر وہ کرنا بھی چاہے تو کوئی تعلیم ہی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی ہدایات ہی نہیں ہے، کیا کریں وہ؟ روزانہ کی بنیاد پہ دوپہر کے بعد اگر کھانا چھوڑ دے تو اس میں فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن سوشل لائف میں، خاندانی نظام میں، جہاں کھانا پینا، ساتھ بیٹھنا، اجتماعی سرگرمیاں، یہ ساری چیزیں بالکل نہیں ہوتی، پھر سوشل آئسولیشن کی طرف جانے لگتا ہے انسان آہستہ آہستہ، وہی جس کو میں نے کہا رہبانیت، لوگوں سے کٹ جاؤ، راہب بن جاؤ، اور بالکل الگ تھلگ ہونے لگ جاؤ، صبح جم کے کھا لو، دوپہر تک کھاتے جاؤ، اس کے بعد صرف مشروبات پہ، چائے وغیرہ پہ رہو، اور شام تک اسی طرح رہو، اس سے جسم کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ نقصان ہوتا ہے، یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کو فاسٹنگ کہتے ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک فاسٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کیٹوسس کی حالت میں آئے اور وہ ایک خاص طریقے سے انسان کے جسم کو فائدہ پہنچائے، ورنہ یہ چیز کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو نہ سماجی اعتبار سے اس کا کوئی فائدہ ہے، نہ روحانی اعتبار سے اس کا کوئی فائدہ ہے، نہ طبی اعتبار سے اس کا کوئی فائدہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری باتوں کا خلاصہ ہمارے پاس یہاں پر ہے کہ اس کے اندر یا تو غذا کا عدم توازن ہے، کوئی توازن ہی نہیں ہے، یا تو خوب کھاؤ یا تو کھانا چھوڑ دو، یا پھر یہ جو مرضی دل کر رہا ہے وہ کھاؤ، اور کبھی ایسا ہے کہ انتہا پسندی ہے، بہت زیادہ کٹر پن ہے، یا پھر روحانیت کا نام نہیں ہے، صرف رسم ہے۔ سکھزم میں اگر ہم دیکھیں تو مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ بر صغیر کا واحد مذہب ہے یہ سکھزم،
جو روزے کو مذہبی حیثیت ہی نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ مذہب سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. گرو نانک صاحب جو تھے اور ان کے علاوہ جو دیگر گروؤں نے جو تعلیمات دی ہیں، ان لوگوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا یہ روزوں کی رسم جو ہوتی ہے یہ پاکھنڈی رسم ہوتی ہے، منافق رسم ہوتی ہے، بے معنی رسم ہے. ان لوگوں کے تعلیمات میں یہ لفظ ملتا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو کہا. ان لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ خدا تک پہنچنے کے لیے جسم کو بھوکا مارنے کی ضرورت نہیں ہے. نیک اعمال کرو، خدمت خلق کرو، خدا کا ذکر کرو، یہ اصل عبادت ہے. ان کی جو کتاب ہے گرو گرنتھ صاحب، اس کے اندر صاف طور پر لکھا ہوا ہے، دیکھو یہاں پر آپ کے سامنے بھی موجود ہے، جو اناج نہیں کھاتا وہ اپنے جسم کو تکلیف دیتا ہے. ترجمہ ہے اس کا جو میں نے یہاں پر لکھا. ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے جسم اور یہ غذا، یہ ساری چیزیں تو صحت مند رکھنا ضروری ہے تاکہ خدمت اس سے لی جا سکے. اب جس مذہب میں روزے کو منافقت مانا جاتا ہو تو وہاں کسی دن کھانا پینا چھوڑا ہی نہیں جاتا، اور جب کھانا پینا چھوڑا ہی نہیں جائے گا تو پھر کیا ہوگا بتاؤ؟ کسی بھی اعتبار سے جو کل ہم نے دیکھا، سماجی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، طبی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہ آٹوفیجی ان کے اندر پیدا ہوگی، نہ میٹابولک ریسٹ ان کے اندر ہوگا، نہ قوت مدافعت ان کے اندر آئے گی، نہ ڈسپلن کی مشق ان کے اندر ہوگی، نہ ول پاور ان کے اندر پیدا ہوگا. کوئی بھی کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. الٹا وہ زمینی مخلوق بن کے رہ جائیں گے، جانوروں کے برابر یا اس سے بھی گئے گزرے ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو کیا سکھزم کا یہ تصور، یہ فلسفہ اپنائے جانے کے قابل ہے؟ کیا یہ ماڈل قبول کیا جا سکتا ہے؟ سوال ہے. بہرحال مشرقی روزوں، مشرقی مذاہب کے بارے میں نے بتایا. اب ہم ابراہیمی روایات کے بارے میں دیکھتے ہیں، یعنی وہ مذاہب جو کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. جی، ابراہیمی مذاہب یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اسلام ہے. مطلب یہ مذہب نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی. مطلب ایسا کہتے ہیں یہ لوگ کہ یہ ملت ابراہیمی پر ہے. یہودی کہتے ہیں ملت ابراہیمی پر ہم ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہم ہیں. ان لوگوں کے اندر روزے کی روایات کیسی ہیں؟ یہ سب لوگ روزے کو نا مذہبی چیز مانتے ہیں، یہ چیز مشترک ہے. قرآن نے بھی کہا، بتایا نا قرآن نے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا روزہ، جیسے تم پر بھی فرض کیا جا رہا ہے. لیکن اسلام کے علاوہ باقی دونوں جو مذاہب ہیں، جوڈائزم اینڈ کرسچینٹی، یہ دونوں میں وقت کے ساتھ ساتھ روزوں کی شکل میں، اس کی روح میں، اس کی جان میں بہت زیادہ نمایاں تبدیلیاں واقع ہوتی گئیں. ہم دیکھتے ہیں یہودیت کو، جوڈائزم کو سب سے پہلے. جوڈائزم میں، یہودیت میں روزے کا تعلق ماتم سے ہے، سوگ سے ہے. ان لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوئے تھے. عہد بابل کا واقعہ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ جلدی جلدی جواب دو پلیز.
آج کیا ہو گیا؟ بہرحال اگر کوئی خطرہ ان کو درپیش ہوتا، کوئی کاہن کسی الہام یا کوئی نبوت کی تیاری کے لیے وہ تیاری شروع کرتا، تو اس وقت روزہ وہ ضرور رکھتا۔ یہودی اس وقت بھی ٹیمپرری طور پر روزہ رکھتے جب وہ سمجھتے کہ خدا ان سے ناراض ہے، یا کسی ملک میں کوئی وبا آ گئی ہے، یا کوئی مصیبت ان کے اوپر آ گئی ہے، یا قحط سالی ہو گئی ہے، یا کوئی بادشاہ کسی بڑی مہم پر جا رہا ہے، تب بھی وہ روزہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن خاص طور پر ان کے پاس جو روزے ہیں وہ روزے ماتم کے لیے، رمز کے لیے، سوگ کے سوگ کیا بول رہا تھا میں، سوگ کا رمز بن گئے۔ ان کے اوپر جو ظلم ہوئے ان مظالم کو یاد کر کے یہ لوگ ان دنوں میں روزہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ روزہ کیسا ہوتا ہے؟ یوم کپور کے نام سے ایک روزہ ہے ان کے پاس، 25 گھنٹے کا قریب قریب ہوتا ہے یہ روزہ، یعنی مغرب غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور اگلے دن غروب آفتاب تک جاری رہتا ہے، تھوڑا سا آگے 24-25 گھنٹے۔ اس دوران نہ کھانا ہے، اس دوران نہ پینا ہے، کچھ بھی نہیں، بالکل منع۔ اس کے علاوہ چمڑے کے جوتے بھی نہیں پہننا، اور ازدواجی تعلقات بھی کوئی قائم نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی مختلف روزے ہیں جو بھی تاریخ میں ان کی المناک واقعات پیش آئے، تکلیف دہ واقعات پیش آئے، ان کو یہ لوگ شامل کرتے ہیں۔ ان کے اندر بہت سارے فرقے ہیں، ان فرقوں میں مختلف قسم کے طریقے بھی ہیں، اس کے حساب سے وہ رکھتے ہیں۔ مقامی لحاظ سے، علاقائی لحاظ سے بھی روزے ان کے پاس رکھے جاتے ہیں۔ ان کے جو یہودی عالم ہوتے ہیں وہ لوگ ان کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ جب چاہے روزہ فرض کریں، جب چاہے روزے کو اختیار کے طور پر دیں کہ رکھنا چاہے تو رکھو، نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھو۔ تو وہ وقتاً فوقتاً روزے فرض کر رہے ہوتے ہیں اپنی عوام پر، اور وقتاً فوقتاً اختیار دے رہے ہوتے ہیں کہ اسے رکھو یا نہ رکھو۔ گویا کہ انسان کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ مذہب میں کھلواڑ کرے اور جب چاہے فرض کرے، جب چاہے اس کو فرضیت سے ثابت کرے۔ ٹھیک ہے، جی غم کی علامت ہے، سوگ کی علامت ہے، اور اگر ہم سائیکالوجیکلی اس کو دیکھیں تو انسان کو یہ کام امید کے بجائے ماضی کے دکھوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے، اور اس کے اندر کوئی فریکوینسی نہیں ہے۔ مسلسل 25 گھنٹے رکھنا اور پھر چھوڑ دینا، لیک آف فریکوینسی کی وجہ سے انسان کو وہ فائدہ حاصل ہی نہیں ہوتا جو فائدہ فریکوینسی کے ساتھ رکھنے سے ہوتا ہے۔ نظم و ضبط پیدا نہیں ہونے کی وجہ سے مشکل ہوتی ہے۔ رمضان کے روزوں کو دیکھو آپ، فریکوینسی ہے، 30 دن رکھنا ہے بھائی، پورا مہینہ رکھنا ہے بھائی، اور یہی طریقے سے رکھنا ہے بھائی، ہے نا؟ تو انسان کے اندر ایک ہیبٹ پیدا ہوتی ہے، اور اس ہیبٹ کی وجہ سے اس کے اندر نمایاں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ بغیر پانی کے مسلسل 25 گھنٹے اگر روزہ رکھا جائے، خاص طور پر گرمی کے موسم میں اگر یہ آ جائے، تو سوچیں ذرا آپ کتنا ایکسٹریم لیول کا یہ کام ہو جاتا ہے، انسان کے کڈنیز پر دباؤ ڈال دیتا ہے، بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس سے۔ کچھ ان کے پاس روزے ایسے بھی ہیں جس کے اندر صرف شراب حرام ہے، باقی جو مرضی کرو۔ کسی کے پاس گوشت کھانا اور شراب پینا دونوں، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہ لوگ
روزے کو مذہبی حیثیت دیتے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز ہمارے پاس آتی ہے عیسائیت. عیسائیت کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے. ان بیچاروں کو دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ یہ نظر آتے ہیں. حکومتیں ان کے پاس ہیں, بہت کچھ ہے, لیکن دنیا کا یہ ایک ایسا مذہب ہے جو اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی احکام, تعلیمات, فقہ کے اعتبار سے سارے مذاہب سے پیچھے ہے. ان لوگوں کو خود بھی نہیں پتا ہوتا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. 2-4 سوال زیادہ کر لو, یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پوپ نے کہا. بس عجیب و غریب قسم کا مذہب ہے یہ. دنیا میں ایتھزم یوں ہی نہیں پھیل رہا. اگر آپ لوگوں کو عیسائیت کے بارے میں مختصر طریقے سے جاننا ہے تو میں نے سورۃ الکہف کے اندر جو آیت ہے نا, الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم, سورہ کہف کی ابتدائی آیات, اس کے اندر میں نے بہت زیادہ جامعیت کے ساتھ لیکن تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے عیسائیت ہے کیا. عیسائی بیچارے گمراہ ہو گئے. شریف لوگ جیسے دنیا میں ہوتے ہیں جن کو دنیا کا پتہ نہیں ہوتا اور شاطر آ کے ان کو بیوقوف بنا جاتا ہے نا, وہ حالت ہے ان بیچاروں کی. یہاں پر ہے کوئی ایسا انسان جس نے اس تاریخ کو مجھ سے سنا ہے؟ جی سنا ہے. اس وقت میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ان کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے کسی بھی احکام کی, کسی بھی تعلیمات کی, کچھ بھی جس پر ہم کہہ سکیں کہ شریعت الہیہ ہے. یہ اس کو نہیں بول سکتے ہم, بہت مشکل ہے. اور ان کے پاس اتنا بڑا مذہب ہونے کے باوجود بھی روزے کے تعلق سے ان کے پاس کوئی ایسے احکام نہیں ہیں جس کو ہم نہ سمیٹ کر بتا سکیں کہ یہ احکام ہے بھائی ان کے, عیسائی روزہ ایسے ایسے رکھتے ہیں, نہیں بتا سکتے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر دور میں یہ تبدیل ہوتا گیا. پہلی صدی میں کچھ اور تھا, دوسری صدی میں کچھ اور تھا, چوتھی صدی میں کچھ اور تھا, 17ویں صدی میں کچھ اور تھا, 20ویں صدی میں کچھ اور ہے. پوپ بدلتا ہے تو احکام بدل جاتے ہیں, تعلیمات بدل جاتی ہیں. ایسے کوئی مذہب ہوتا ہے؟ کتنی مشکل صورتحال ہے. اچھا, مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر 3 بڑے فرقے ہیں نا, ایک ہے کیتھولک, ایک ہے آرتھوڈاکس, اور کون سا ہے تیسرا؟ کیا ہے تیسرے کا نام؟ سنا ہے کہاں نا آپ نے, کیا ہوا؟ بھائی کیتھولک ہے, آرتھوڈاکس ہے, پروٹسٹنٹ ہے, بھول گئے؟ بہرحال تو یہ کیتھولک, پروٹسٹنٹ اور آرتھوڈاکس جو چرچز ہیں مختلف نظریات رکھتے ہیں, ایک دوسروں کو عیسائی نہیں سمجھتے. اور پھر جب اتنا ان کے اندر شدت پسندی ہے تو پھر ان کے روزے کے احکام میں بھی مختلف نظریات ہیں, مختلف طریقے ہیں. اور پھر آرتھوڈاکس میں بھی پھر الگ ہیں. مشرقی آرتھوڈاکس کا جو چرچ ہوتا ہے اس کے اندر الگ احکامات ہیں, مغربی آرتھوڈاکس کے چرچ میں احکامات روزے کے تعلق سے الگ ہے. پروٹسٹنٹ حلقوں میں روزے کو صرف ایک اختیاری عمل کہہ دیا جاتا ہے, جب رکھنا ہے رکھو, نہیں رکھنا نہ رکھو. مشرقی آرتھوڈاکس کے اندر سختی ہے کہ آپ دودھ سے بنی ہوئی چیزیں اور دودھ استعمال نہیں کر سکتے, تیل اور تیل سے بنی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے, گوشت استعمال نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ کیتھولک مذہب میں کہا جاتا ہے کہ آپ
پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا ہے، آپ نے فل میل نہیں لینا، چھوٹے چھوٹے سنیکس لینے کی آپ کو اجازت ہے، بشرطے کہ وہ سنیک گوشت سے پاک ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں استعمال کرو جو لو کیلری والی ہو. پتہ نہیں، عجیب عجیب باتیں وہ کرتے ہیں. حد تو یہ ہو گئی کہ اس کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے. انگلینڈ کا جو چرچ ہے اس نے کیا کیا، روزے کے دن مقرر کیے، اور اس کے بعد روزے کے آداب، روزے کے احکام، روزے کے قوانین وغیرہ اس نے نا وہاں پر جاری کیے، اور تھوڑے سے بتا کر باقی سارے کے سارے روزے دار پر چھوڑ دیے کہ آپ کے اندر احساس ذمہ داری ہونی چاہیے، آپ کے اندر جتنی ذمہ داری اور جتنا احساس ہوگا اس حساب سے آپ رکھ لیجئے. البتہ ان لوگوں نے کہا، وہ اس کا نام ہے نا اس کا نام یاد نہیں آ رہا، ایڈورڈ سکس، جیمز کچھ اور بھی ہے، ایلزبتھ. ان لوگوں کے دور میں پارلیمنٹ میں ان لوگوں کی یہ کہا گیا کہ روزے کے دنوں میں گوشت خوری بالکل ممنوع ہے، بالکل بھی نہیں کھانا. پتہ ہے وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ بتائی، دیکھو مذہبی چیز تھی، اس کو پتہ ہے کیا کر دیا؟ کہہ دیا کہ مچھلیوں کے شکار میں اور سمندری تجارت میں کمی ہو رہی ہے، تو اس کی ہمت افزائی کے لیے اور اس میں نفع اٹھانے کے لیے دوسرا گوشت ممنوع ہے روزے کے دنوں میں، یہ کھاؤ. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، انسائکلوپیڈیا ہے ان لوگوں کی، انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس، کرسچین فاسٹنگ یا فاسٹنگ کرسچن، اس طرح کا کچھ ہے. اس کے اندر آپ لوگ چاہیں اور دیکھیں، وہاں پر آپ لوگوں کو یہ باتیں ملیں گی. اب بتائیں کتنی عجیب بات ہے. کاروبار سیٹ کرنے کے لیے تم لوگ روزے رکھ رہے ہو، اور روزے کے اندر کیا چیزیں کھانی ہے وہ طے کر رہے ہو، وہ بھی اپنی پارلیمنٹ میں. روحانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نفسیاتی مشق ہو سکتی ہے لیکن تزکیہ نفس نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا اس کے اندر. اس کے بعد ہم آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو کوئی مذہب نہیں مانتے، اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، ایتھسٹ کہتے ہیں. ان لوگوں کا مذہب، ان لوگوں کا کیا ہے سورس؟ ان لوگوں کا سورس ہے سائنس، ان لوگوں کا سورس ہے میڈیکل سائنس. تو یہ جو بھی کام کریں گے وہ یہ دیکھیں گے لاجک ہے یا نہیں ہے، ہمیں جسمانی فائدہ، مادی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو یہ لوگ بھی نا روزہ رکھتے ہیں، مطلب روزہ کا مطلب فاسٹنگ، وہی میں نے کل کہا نا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ رکھتے ہیں یہ لوگ. وقت مطلب ایک خاص وقت تک کے لیے کھانا پینا چھوڑ دو، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، اس کو IF کہتے ہیں. اس کے اندر جسمانی مقصد ہوتا ہے صحت حاصل کرنا، وزن میں کمی لانا، لانجیوٹی یعنی لمبی عمر کے لیے یہ رکھنا، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. پانی استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر روحانیت بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اس کے اندر ایسے کہا جاتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 16 گھنٹے روزہ رکھو، 8 گھنٹے کھاؤ، اور یہ کام کیا کرنا ہے، ہفتے کے 5 دن کھانا ہے اور 2 دن یہ کام کرنے ہیں. تو اس سے کیلوریز کم ہوں گی. یہ ساری چیزیں بالکل میٹیریلسٹک ہوتی ہیں، اور یہ ہوتا ہے OMAD کے نام سے رکھتے ہیں، 1 meal a day، دن میں 1 بار کھانا کھانا. اس طریقے سے ان کے پاس فاسٹنگز ہوتی ہیں. وجہ مقصد میں نے آپ کے سامنے بتا دیا، ٹھیک ہے، طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا. اب اگر ہم اس کو سائنسی اعتبار سے دیکھیں تو یہ بالکل پرفیکٹ ہے. ایک فاسٹنگ ونڈو ان کے سامنے کھل جاتی ہے، تو فیجی بھی ان کے اندر ہو جاتا ہے، اور بہترین طریقے سے صحت کا نظام بھی برقرار رہ سکتا ہے، اور جو چیزیں یہ لوگ چاہتے ہیں وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے اندر جو بنیادی طور پر کمی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر روحانیت نہیں ہے، ایک اسپرچول وائڈ ہے اس کے اندر.
مطلب روزے کا مقصد ہی ختم ہے، لعلکم تتقون ہی نہیں ہے. ایتھسٹکس کے لیے، خوبصورتی کے لیے، بیماریوں سے بچاؤ کے لیے تو یہ روزہ، یہ فاقہ کشی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا کوئی مقدس پرپس نہیں ہے، سیکرٹ پرپس نہیں ہے جو انسان کو نفسانی خواہشات سے بچا سکے، اس کے لیے لڑنے کے لیے اس کے اندر جذبہ پیدا کر سکے. اس کو ہم کیا بولیں؟ عبادت بولیں؟ نہیں بول سکتے. اس کو ہم بول سکتے ہیں ڈائننگ پلان. سلم ہونے کے لیے رکھ لیا گیا تو سلم ہو جائے گا بندہ، لیکن کیا جھوٹ سے بچ سکے گا؟ غصے کو قابو کر سکے گا؟ اپنی نفسانی خواہشات کو قابو کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا. لیک آف سائیکولوجیکل ریزیلینس، کچھ نہیں ہے اس کے اندر. آپ کی ول پاور آپ کے اندر نہیں آئے گی. بہت 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 سی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے سماجی اعتبار سے بھی خرابیاں ہو سکتی ہیں. ایک انسان کی صحت اچھی ہو سکتی ہے لیکن وہ انسان اچھا نہیں ہو سکتا. فائدہ ہے اس انسان کے جینے کا. ایک انسان بہت خوبصورت محسوس ہو رہا ہے لیکن اس کے پاس اخلاق کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو کیا فائدہ اس انسان کے جینے کا؟ کیا فائدہ اس انسان کی صحت کا؟ ایک انسان صرف پرسنل فکر کر رہا ہے، سماجی فکر نہیں کر رہا، کیا فائدہ اس کا اپنی پرسنل فکر کا؟ ہے نا. بہت ساری خرابیاں ہیں اس چیز میں. اب ہم آتے ہیں اسلامی روزے کے ماڈل کو دیکھتے ہیں. ہم نے مذہبی نظریات کو بھی دیکھ لیا، سیکولر ماڈل کو بھی دیکھ لیا، اور ان کے تنقیدی جائزے بھی ہم نے لے لیے، اور ہم نے کوئی جان بوجھ کر ان کے اوپر کچھ نہیں تھوپا، بلکہ غیر جانبدارانہ طریقے سے، تمیز سے، تہذیب سے ان کے خود کے طریقوں کو سمجھا، اور جو خرابیاں ہیں، جو اچھائیاں ہیں، وہ سامنے ہم نے رکھی ہیں. ہم اسلامی نظام کے اندر جو صوم ہے، جو روزہ ہے، اس کا اگر تجزیہ کریں تو وہ ان تمام ایکسٹریمزم، ان تمام انتہاؤں کے درمیان ایک بہترین، معتدل، متوازن، فطری، جامع نظام کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے. ہمیں نا یہ جو اسلام میں جو ماڈل دیتا ہے روزے کا، جو طریقہ دیتا ہے، وہ روزہ وہ صرف ایسے نہیں ہوتا کہ وہ صرف عقیدے کو صحیح سلامت رکھتا ہے، وہ صرف روحانیت کی حد تک محدود ہے، جسمانی اور مادی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ہمیں اس کا جسمانی فائدہ بھی ہوتا ہے. ہم دیکھیں 11 سے 16 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں. ڈرائی فاسٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اصطلاح ہے ڈرائی فاسٹنگ، یہ دراصل میڈیکل سائنس کی یا سائیکالوجی کی، جس کے اندر روزے کے ٹرمز کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کی اصطلاح ہے. اصل میں روزے کے مختلف طریقے ہیں نا دنیا میں رائج. کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، نہیں کھاتے پیتے نہیں ہیں لیکن پانی پیتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھاتے بھی نہیں، پیتے بھی نہیں. تو جو کھاتے بھی نہیں اور پیتے بھی نہیں، ان کے روزے کو ڈرائی فاسٹنگ کہا جاتا ہے. تو اسلام میں جو روزہ ہے اس روزے کو وہ لوگ ڈرائی فاسٹنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 11 سے 16 گھنٹے تک ڈرائی فاسٹنگ کرنا مطلب کھانا بھی نہیں اور پینا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ واٹر فاسٹنگ سے زیادہ طاقتور ہے. ٹھیک ہے، واٹر فاسٹنگ کا مطلب فاسٹنگ کرنا ہے لیکن پانی کا انٹیک کرتے رہنا ہے. تو اس سے زیادہ بہترین ہے یہ. اسلام نے یہ بتایا ہمیں کہ تم نے پانی تک بھی نہیں پینا. ٹھیک ہے، تو یہ روحانی اعتبار سے ہم رکھتے ہیں، اللہ کے لیے رکھتے ہیں، رسول اللہ کے لیے ہم رکھتے ہیں، روحانیت کو منور کرنے کے لیے ہم رکھتے ہیں، اپنے روح کو سیقل کرنے کے لیے ہم رکھتے ہیں، لیکن اس کا مادی دنیا میں بھی فائدہ مسلم ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجئے میٹابولک واٹر کا نظام 100 گرام چربی کے نظام کو یہ ختم کرتا ہے، اور اس کے اندر خالص پانی یہ نکالتا ہے، اور وہ پانی ایسا ہوتا ہے جو پوری دنیا میں وہ پانی نہیں مل سکتا، جو آپ کے جسم ہی میں سے نکلتا ہے، اور وہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ ڈرائی فاسٹنگ کریں گے، اور وہ بھی ایک خاص مدت تک 11 سے 16 گھنٹے تک آپ کریں گے. یہ اس پانی کو میٹابولک واٹر کہتے ہیں. تحقیق کے مطابق یہ کیا کرتا ہے، خالص ترین پانی جسم سے نکلتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جسم سے فالتو چربی کو نکالتا ہے، زہریلے مادوں کو، ٹاکسنس کو یہ جلا کے خاک کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ جو سیلز بنتے ہیں وہ انتہائی خالص پانی سے بنتے ہیں، ان کی بہترین صفائی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں تحقیق سے ثابت ہو رہی ہیں کہ بھائی اسلام کا جو ماڈل ہے وہ ماڈل ہمارے جسم کے لیے صحیح ہے. ٹھیک ہے، بہترین ہے. آگے ہم دیکھیں سٹیم سیل ریجنریشن بھی ہو رہی ہوتی ہے اس سے، مطلب پرانے خلیات، پرانے سیلز ختم ہو رہے ہوتے ہیں، نئے سیلز
سسٹم بڑھ رہے ہوتے ہیں، امیون سسٹم بہترین ہوتا ہے، وائٹ بلڈ سیلس ہوتے ہیں، ریڈ بلڈ سیلس ہوتے ہیں، یہ سارے WBCs وغیرہ ان کی ریفیڈنگ ہوتی ہے، اور اس طریقے سے نا کینسر سے انسان بچتا ہے، بڑھاپے کے خلاف انسان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ یہ چیز ہمیں سیکولر فاسٹنگ میں تو مل سکتی ہے، لیکن وہاں روحانیت نہیں ہے، وہاں ایک کمی ہے، بہت بڑی کمی، کیونکہ انسان صرف جسم نہیں ہے نا، انسان جسم پلس روح ہے، وہاں پر صرف جسم کا خیال رکھا گیا۔ اسلام چونکہ انسان کی نفسیات، انسان کے مزاج سے واقف ہے، اسی لیے اس نے ان دونوں کا خیال رکھا تاکہ دونوں کا فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم میں تقوی آ جائے۔ کسی اور مذہب میں یہ بات ہے ہی نہیں، اتنا گہرا مفہوم ہے اس کا۔ اگر ہمارے اندر تقوی آ جائے، جس تشریح کو میں نے کل بتایا تھا، ہائپر کانشیسنس، ایک خاص قسم کی بیداری کا لیول انسان کے اندر آ جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر بہت سے فائدے ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی اور کو نہیں ملتے، جس کا تعلق مذہب سے بھی ہے، جس کا تعلق دنیا سے بھی ہے۔ ہندو مت میں، عیسائیت میں روزے کا مطلب صرف کھانوں سے پرہیز ہے۔ اسلام نے حلال اور حرام کی تمیز بتاتے ہوئے کہا گیا کہ پانی روٹی سے بھی بچ جاؤ۔ نفسیاتی طور پر کیا ہوتا ہے، اللہ کے حکم پر یہ چیزوں کو چھوڑ دینے سے انسان بہت سی چیزوں سے بچنے لگتا ہے، بددیانتی سے بچتا ہے، رشوت سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، ان سب چیزوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کو ول پاور ٹریننگ کہتے ہیں، ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کا جملہ یاد آیا مجھے، وہ کہتے ہیں نفس جو ہے شہوت کو توڑنے کا ذریعہ ہے۔ انسان کو جانور کی سطح سے اٹھا کر فرشتوں کے صف میں لا کر کھڑا کرنے یا اس سے قریب کرنے کا یہ عمل ہوتا ہے۔ ہم اگر اس کو آگے دیکھیں، یہاں پر آپ کے سامنے ایک پورا کا پورا چارٹ ہے۔ بنیادی فلسفہ دیکھیں گے ہم، غذائی پابندی دیکھیں گے ہم، اس مذہب میں کیا کیا ہے۔ ہندو مت ہے تو اس کے اندر ان کا فلسفہ کیا ہے روزے کا، جین مت ہے تو ان کا بنیادی فلسفہ کیا ہے، اسی طرح ان کے اندر اس روزے میں غذائی پابندیاں کیا ہے اور کتنے مدت تک ہے، اور پھر سائنسی اعتبار سے اس کا کیا اثر ہے، سماجی اعتبار سے اس کا کیا اثر ہے، اور عملیت کے اعتبار سے اس کا کیا عمل ہے۔ تو یہ جین مت ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اور یہ ایتھیزم والا ہے، اور پھر اسلام ہے۔ آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لیجئے اور اچھے سے اس کو پڑھیے۔ جتنی باتیں میں نے بتائی ہے وہ اس کے اندر آپ کو ساری کی ساری سمجھ میں آ جائیں گی۔ پھر آپ کو نظر آئے گا کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ یقیناً ایک گولڈ سٹینڈرڈ ماڈل ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے زیادہ متوازن، سب سے زیادہ جامع اگر کسی کی تعلیم، کسی کا طریقہ ہے تو وہ اسلام کے صوم کا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی آ گئی۔ اب ذرا یہ جملہ پڑھو۔ مذاہب عالم اور جدید سائنسی تحقیقات کے اس گہرے تقابلی مطالعے سے یہ حقیقت ناقابل تردید بن کر سامنے آتی ہے کہ اسلامی روزہ محض ایک قدیم صحرائی روایت نہیں ہے کہ یہ عربوں نے رکھ لیا شروع ہو گیا، نہیں، بلکہ انسانی فلاح، انسانی کامیابی کا ایک مکمل سائنسی اور جامع ترین نظام ہے نا۔ سائنسی برتری بھی اس کے اندر ہے۔ ہمیں موجودہ زمانے کی ریسرچز بھی، اگر کوئی چغت پوچھتا ہے کہ تمہارے روزے میں کیا ہے تو ہمارے پاس اس کے پر بھی دلیلیں ہیں، اخلاقی اعتبار سے بھی ہمارے پاس چیزیں ہیں، سماجی اعتبار سے بھی ہمارا روزہ ہم آہنگ ہے۔ بہرحال
الحمدللہ علی نعمت الاسلام، اسلام کی نعمت پر اللہ کا بہت بڑا شکر ہے نا؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کوئی مبالغہ ہے اس کے اندر؟ کوئی مبالغہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو طریقہ ہے روزہ رکھنے کا، اس روزے کے طریقے کو اگر کوئی اور اپنائے تو اس کو خود بھی فائدہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم نے آج یہ دیکھا کہ دوسرے مذاہب میں روزے کے تصور کو سامنے رکھ کر ہمارے روزے کے تصور کو سامنے رکھا جائے تو سب سے بہترین نظام وہ ہے جو ہم اختیار کرتے ہیں، اور وہ ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے اطمینان ہوتا ہے ہمیں اپنے کام پر، اپنے عمل پر، اپنے دین پر، اپنے عقیدے پر۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کے سیشن سے فائدہ ہوا ہوگا، اور آپ لوگوں کو اپنے ایمان میں اور روزے کے اس کانسیپٹ پر اب مزید خوشی بھی محسوس ہو رہی ہوگی کہ ہم کتنے اچھے طریقے کو فالو کرتے ہیں، جو ہر اعتبار سے کامل ہے، ہر اعتبار سے مکمل ہے، ہر اعتبار سے جامع ہے، ہر اعتبار سے مفید ہے، جس کے اندر کوئی خرابی یا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور روزوں کو ذوق اور شوق سے رکھیں۔ کل کے سیشن کا عنوان ہمارے پاس ہے روزے کی مدت، روزے کی تعداد کی اہمیت، اس کے فوائد اور اس کے نقصانات۔ ٹھیک ہے؟ آئی سمجھ میں بات؟ روزہ کتنی مدت تک رکھنا چاہیے، کیوں رکھنا چاہیے، تعداد کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے، فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں؟ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔